محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس موضوع پہ اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد بہت ساری دیواریں دھڑک جائیں گی، بہت سارے قلعے گر جائیں گے، ڈھہ جائیں گے، اور اپنی جیب سے میں کوئی بات نہیں کر رہا، بلکہ احادیث کے ذخیرے میں جو سب سے مستند حدیث ہے، اس حدیث کے حوالے سے میں اپنی بات رکھنے جا رہا ہوں۔ دوستو، حدیث میں ایک درجہ ہوتا ہے، اس کو متواتر حدیث کہتے ہیں۔ احادیث کے ذخیرے میں متواتر حدیث کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس کسی نے بھی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کیا اور وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دنیا کا کوئی بھی عالم، کوئی بھی محدث، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی علامہ اس حدیث کی سند میں کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے، یہ ایسی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی ضرب کہاں کہاں پڑتی ہے، اور اس حدیث کی مخالفت کن لوگوں نے کی ہے؟ اس حدیث کی مخالفت ان لوگوں نے کی ہے جن لوگوں نے صحیح احادیث کو چھوڑ کر کے ضعیف احادیث کو پکڑا ہے۔ ضعیف احادیث کیا ہیں؟ ضعیف حدیثوں کو جاننے کے لیے ایک معمولی اور سادہ سی بات آپ جان لیجئے کہ حدیث کے سند میں کوئی ایسا راوی ہو جس پہ محدثین نے کلام کیا، اس کی امانت داری پہ، اس کے حافظے پہ، اس کے معاملات پہ، تو اس راوی کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، قابل عمل نہیں رہتی ہے۔ علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکمل کتاب جو ہے وہ ترتیب دے دی ہے، سلسلۃ احادیث ضعیفہ کے نام سے۔ تقریباً 200-250 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ آپ کبھی اس کتاب کا مطالعہ کر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو دین کے نام پر ہمارے سامنے میں احادیث پروسی جاتی ہے، ان میں سے اکثریت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اکثریت آپ کہیں اس میں سے ضعیف ہے۔ یہاں ایک بات امانت داری کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، واحد ایک جماعت ہے دنیا کے اندر میں، اور آپ کہیں کہ اس کی ایک اکثریت جو ضعیف حدیثوں پر عمل نہیں کرتی ہے، اس جماعت کا نام جمعیت اہل حدیث ہے۔ یہ ہندوستان کی جمعیت اہل حدیث نہیں، بلکہ منہج اہل حدیث۔ واقعی اگر کوئی منہج اہل حدیث پر ہے، اور اگر وہ کسی بھی چیز کو سنت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے عمل کر رہا ہے، اور اگر اس کے سامنے میں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور فلاں محدث نے اسے ضعیف کہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ کہیں گے کہ میں اس پہ غور کروں گا، اور وہ فوراً آپ سے حوالہ طلب کریں گے، اور اگر آپ حوالہ دیں گے تو وہ
اسے قبول کر لیں گے اور اس سے رک جائیں گے۔ کئی مثالیں ہیں، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں جو مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، بڑے پائے کے عالم ہیں۔ قبرستان میں جوتے پہن کر کے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، اس حوالے سے میری ایک رائے تھی۔ پھر میں نے ایک عالم دین کی ایک روایت کو پڑھا، اس کو پھر میں نے حدیث میں جا کے دیکھا، تو ان کے سامنے میں نے یہ رائے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں تو میں اس پر غور کروں گا۔ پھر میں نے ان کو حوالہ بھیج دیا، وہ اسی وقت خاموش ہو گئے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ قبرستان میں وہ جوتا اتار کر کے داخل ہوئے۔ انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ پہلے میں حدیث دیکھوں گا اور اس کے بعد تحقیق کروں گا۔ ان کو لگا کہ یہ ایک عالم ہے اور یہ جب کوئی بات کہہ رہا ہے تو کہیں پڑھا ہوگا، ان کو میرے اوپر میں اعتبار تھا، تو انہوں نے جوتا اتار دیا اور جوتا اتار کر کے وہ قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ منہج سلف ہے۔ پھر میں یہاں پہ کہوں گا، یہ سلفیوں کا مسلک الگ ہے، اس میں بڑا تشدد آ گیا ہے، لیکن سلف کا منہج یہی ہے۔ اگر کسی کی عمر 100 سال ہے اور 99 سال تک اگر اس نے کسی چیز پر عمل کیا ہے، اور کوئی بھی دنیا کا عالم دین یا کوئی بھی طالب علم کوئی روایت اس کے پاس لے کے جائے گا 99 سال کی عمر میں اور کہے گا کہ آپ کا یہ عمل اس صحیح حدیث کے خلاف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اہل حدیث میں سے ہوگا، واقعی اہل حدیث میں سے ہوگا اور منہج سلف پہ ہوگا، تو وہ اپنے عمل کو تبدیل کر لے گا، بدل دے گا۔ اب اس کے الرغم اب آپ دیکھیں گے کہ ہوا بازی شروع ہو جائے گی کہ اب تو یہ اہل حدیث کی اور سلفیوں کی موافقت کرنے لگا۔ بھائی، میں سب کی موافقت کرتا ہوں اور میں سب کی مخالفت کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ جہاں تک میری سمجھ ہے، میرا فہم ہے، علم کا معیار ہے، مجھے کتاب و سنت سے جو چیز صحیح لگے گی اسے بولتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگتا ہوں۔ اب اس حدیث کی زد میں کون لوگ آتے ہیں؟ ذرا اپنے معاشرے میں اٹھا کر کے دیکھیں۔ ایک حدیث جو کہ منبر پر پڑھی جاتی ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ صحابہ کے تعلق سے حدیث ہے۔ جس نے صحابہ سے دشمنی مول لی اس نے مجھ سے دشمنی مول لی، جس نے صحابہ سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی۔ اب یہ حدیث کی سند کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ منبر پر۔ ایک حدیث ہے اصحابی کالنجوم، صحابہ جو ہے تاروں کے مانند ہیں۔ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ منبر پہ۔ اور حد تو یہ ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح سے ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جن سے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دینے کی صحابہ نے کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ان سے مجھے ہرگز فوقیت نہ دو، کیونکہ جب ایک غشی طاری ہوگی حشر کے میدان پہ اور اس کے بعد سب لوگ غشی میں مبتلا ہو جائیں گے اور میری آنکھ جب کھلے گی تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے اور عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اب اس حدیث کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، کیونکہ اس امت کا جو عالم ہے وہ بنی اسرائیل کے نبی جیسا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی میں کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نہ جانے کتنے انبیاء کرام آتے ہیں۔ تو ضعیف احادیث کے ذریعے سے بیڑا گرک ہوا ہے، اور یہ چیختے ہیں نا یہ صحابہ کے دشمن ہیں، گستاخ صحابہ ہیں۔ گستاخ صحابہ نہیں، گستاخ صحابہ اور گستاخ رسول وہ شخص ہے جو صحیح حدیث کو اپنے پاس پاتا ہے اور صحیح حدیث کو لات مارتا ہے اور ضعیف حدیثوں کو اس لیے اپناتا ہے کہ اس کے بزرگوں کے یہاں سے وہ روایت چلی آ رہی ہے۔
کسی کی مجال ہے صحیح حدیث کے روشنی میں احادیث کو، جو ضعیف احادیث ہے اس کو رد کرنے کی مجال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی بات آئے جو بات میں نے نہیں کہی ہے تو وہ کیا ہے؟ فَهُوَ رَدٌّ، اس کو مردود گردانو۔ جو بات اللہ کے رسول کی ہے ہی نہیں ہے اس بات پر ہم چل رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ضعیف حدیثوں کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک مجلس میں لوگوں نے بیٹھ کر کے 4-4 5-5 ہزار حدیثیں جو ہے انہوں نے لوگوں کو سنائی ہے، اور جب اس کی گرفت ہوئی، اس کی پکڑ ہوئی تو انہوں نے قبولا۔ منافقین جیسے لوگ اور یہودیوں کے اعلی کار، ان لوگوں نے ضعیف حدیثیں گڑھی ہیں، کوئی میری بات نہیں ہے۔ پھر کیا ضعیف حدیث سے اتنی محبت ہے؟ کیوں محبت ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا جواب دیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے پوچھیں گے؟ سوال ہوگا کہ یہ تو میری حدیث ہی نہیں تھی، یا تو یہ کہیے کہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہے۔ 2 لاکھ حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، اور تقریباً 20,000 حدیثوں کو باقی رکھا۔ 1,80,000 حدیث کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ محض شک میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی حدیث کی چیزیں انہوں نے جمع کر کے رکھی تھی، حدیث کو ایک جگہ انہوں نے جلا دیا۔ یہ بات تو فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ کہیں اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی جو اللہ کے رسول نے نہیں کہی۔ اس شک کی بنیاد پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کو جلا دیا، حدیث کی کتاب کو۔ یہ تو فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی۔ اور جس حدیث پر محدثین نے کلام کر دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پھر بھی اس حدیث کو ہم ڈھوئے چلے جا رہے ہیں، اسی سے دین مستنبت کر رہے ہیں، اسی پہ عمل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں تو گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ۔ حقیقت میں گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ وہ ہے جو دین کو بگاڑ رہا ہے ضعیف احادیث کی روشنی میں، جبکہ اس کے پاس میں صحیح احادیث موجود ہے۔ صحیح حدیث نہیں ہے تب ایک بات بنتی ہے کہ اس کے پاس صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ دین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو صحیح احادیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس کو آپ ایسا سمجھیے کہ ایک مستند ڈاکٹر، ایک مستند جو سرجن آپ کے سماج میں ہو، جسے گورنمنٹ نے سرٹیفائیڈ کیا ہو، آپ کے گھر میں ہو، آپ کے بغل میں ہو، اس کے باوجود آپ کسائی سے جا کر کے آپریشن کروا رہے ہیں کیونکہ کسائی کو کاٹ چھانٹ کرنا اچھا آ رہا ہے۔ آپ اس آدمی سے علاج کرا رہے ہیں جس کو 2-4 دوائیں یاد ہو گئی، تو اس دین کا کیا بنے گا؟ اس دن کا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ اپنے دین کی اصلاح چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم دیندار ہو جائیں، حقیقت میں ہم متقی ہو جائیں، تو ہمیں اور آپ کو قرآن اور صحیح احادیث کی طرف آنا ہوگا، صرف حدیث نہیں۔ ہر وہ حدیث جسے کسی بھی محدث نے صحیح کہا وہ صحیح حدیث ہے، کسی بھی محدث۔ میں یہاں پر امام بخاری کا طرفدار نہیں ہوں، کسی بھی محدث نے اگر اس کو صحیح کہا تو وہ صحیح ہے، اور کسی حدیث پر اگر محدثین نے کلام کر دیا کہ ضعیف ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اسی میں ہمارے دین کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حوض کوثر پر بہت سارے لوگ آئیں گے اور متمنی ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جام پلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انہیں آنے دو، آنے دو، انہیں دور کیوں کر رہے ہو؟ تو فرشتے ان کو بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کون سا بگاڑ پیدا کیا تھا، کیا کیا بدعتیں انہوں نے ایجاد کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ فَدُرْهُمْ، انہیں میری نگاہوں سے دور لے کے جاؤ، انہیں میرے سامنے مت آنے دو۔ اور ان کے درمیان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو کوثر کا جام نہیں پلائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور صحیح احادیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔